شروعات اس نام سے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمت کرنے والا۔ دوستو، ہم اکثر بزرگوں سے، بڑوں سے، اللہ سے، جس کو بھی بڑا سمجھتے ہیں، ہم رحمت کی دعا کرواتے ہیں۔ اگر کسی بندے سے کروائیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یار مجھ پر بھی رحمت کی دعا کرا دے۔ جب اللہ سے مانگیں گے تو اس سے رحمت مانگیں گے، بندے سے دعا کروائیں گے، اللہ سے رحمت مانگیں گے۔ رحمت اس انسان پر ہوگی جو رحمت چاہے۔ جب ہم کسی بندوں سے دعا منگواتے ہیں رحمت کی، تو بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ دنیا کا مال و متاع ہوتا ہے، جس کو آپ رحمت سمجھتے ہیں، وہ ممکن ہے بعد میں زحمت بن جائے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی پہ بڑی رحمت ہے جی، تو ہم کس وجہ سے کہتے ہیں؟ اس کی آسائشوں کو دیکھ کر، اس دنیا کی آسائشانہ زندگی دیکھ کر، مکان، بنگلہ، کاروبار، کوٹھی وغیرہ دیکھ کر ہم کہتے ہیں اس پر رحمت ہے۔ اگر اسی چیز کا نام رحمت تھا تو فرعون نمرود کے بعد بہت زیادہ تھی، موسیٰ کے پاس تو یہ نہیں تھی۔ اگر دنیا کی چیزوں کو ہی رحمت کہنا ہے تو رحمت پھر بادشاہوں پہ ہوئی جو ظالم بھی تھے۔ ہم رحمت کا مقصد نہیں سمجھتے۔ جو رحمت اصل میں سمجھنا چاہے گا یا رحمت پانا چاہے گا، اس کے لیے وہ چیز رحمت ہوتی ہے۔ جیسے سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ بیٹیاں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی رحمت سمجھے گا تو رحمت ہے۔ پرانے زمانے کے بیٹیوں کو لوگ زحمت سمجھتے تھے، تو رحمت تو تھی، مگر رحمت کو سمجھے گا کوئی کیسے؟ یہ انسان ہے، بیٹیاں واقعی رحمت ہے، مگر جب بھی انسان اس معاشرے میں رہتا ہے تو یہ دنیا ہے۔ انسان کسی کی بیٹی کو دیکھے گا تو اس کو اپنی بیٹی یاد آ جائے، تو رحمت ہو گئی، احساس پیدا ہو گیا، دل میں رحم آ گیا۔ بجائے کہ کسی بیٹی کو دیکھ کر دل میں لڑنے کو جی چاہے، مارنے کو جی چاہے، مگر جب اسے اپنی بیٹی یاد آ جائے گی تو اس کے اندر رحم پیدا ہو جائے گا کہ نہیں یار میں بھی بیٹیوں والا۔ اگر اس کے اندر احساس ہوگا، بیٹی یاد آئے گی تو رحمت ہوگی۔ اگر کسی کو یہ احساس ہی مر جائے
اندر خواہشات کے انبار ہوں، اس کے لیے تو بیٹی رحمت نہیں ہو۔ اصل بات ہے اس رحمت سے یہ فائدہ حاصل ہو جائے کہ میرے اندر رحم پیدا ہو جائے۔ جس کے اندر رحم پیدا ہوتا ہے وہ تو زندگی کو بڑے عجیب نظر سے بلکہ دیکھتا ہے۔ ایک نیا پریم انسان کے اندر رحم جاری ہو جاتا ہے۔ تو رحمت سمجھنے سے رحمت ہوگی۔ جیسے آپ رب کو رب سمجھیں گے تو رب ہے، اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں تو پھر جو مرضی کرے آزاد ہے۔ رحمت ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں رحم پیدا ہو جائے، رحم سے ہی ہے۔ جیسے جس کو ہم رحمت سمجھتے شاید وہ رحمت نہ ہو، جس کو رب رحمت کہہ رہا ہے یا رب کا کوئی بندہ رحمت کہہ رہا ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہو سکتا ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں بہت اچھا لفظ استعمال ہوتا ہے، بلکہ آیات ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ رسول کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ اپنی طرز کی مالی دنیا کو، مالی مفادات کو رحمت سمجھتے ہیں تو جو عالمین کے لیے رحمت بنے ہیں ذرا ان کی طرف دھیان کریں۔ یقیناً طور پر بہت بڑی رحمت ہے۔ جہاں کوڑا پھینکنے والی عورتیں بیمار ہو جائیں تو ان پر بھی رحم آ جائے اور ان کے لیے جا کر دعا کر دیں، یہ رحمت ہے۔ غور کریں رحمت کیا ہے۔ ہم جب رحمت کی دعا کرتے ہیں تو سوچ بچار کیا کریں، جب رحمت ہو جائے گی، رحم ہو جائے گا تو پھر اپنی میں تکبر ٹوٹ جائے گی، آپ کے اندر رحم پیدا ہو جائے گا۔ جس کو آپ رحمت سمجھتے ہیں وہ رحمتیں تو یزید کے بعد بہت زیادہ تھی، وہ رحمتیں شداد کے پاس بہت زیادہ تھی، قارون کے پاس بہت زیادہ تھی۔ غور کریں رحمت للعالمین کے پاس کون سے مالی خزانے تھے، مگر ہیں وہ رحمت للعالمین۔ 2 کھجوروں پر بھی گزارا کیا، بھوک سے پیٹ پر پتھر بھی باندھے، شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے ابال کر کھائے، کپڑوں کو جوڑ لگے ہوئے تھے، جوتی بھی اپنی گانٹ لیتے تھے۔ کون؟ جو عالمین کے لیے رحمت بنے۔ ہم کس کو رحمت سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کی حالات زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، کن کن مصائب سے گزرنا پڑا،
اور کیسے غار حرا میں 40 دن گزارے، دن رات گزارے تاکہ مجھ پر رحمت ہو جائے، وہ اپنے رب سے رحمت کی دعا مانگتے رہے۔ جب رحمت ہوئی، رحمت للعالمین بنے، اس کے بعد غور کرنا، امن کے شہر مکہ والوں نے وہاں رہنے نہیں دیا۔ رب تعالیٰ کا ایک فرمان ہے کہ بندیا جس کو تم اچھا سمجھتا ہے ہو سکتا وہ تیرے لیے اچھا نہ ہو، جس کو تو برا سمجھتا ہے ہو سکتا وہ تیرے لیے برا نہ ہو۔ تو دوستو، ہم جس کو رحمت سمجھ رہے ہیں اس پر تدبر کریں، رحمت للعالمین کی زندگی پڑھیں، اتنی بڑی عالمین کی رحمت جو ہے وہ کیا ہے، یا جس رب سے ہم رحمت مانگتے ہیں رحمت کا مقصد کیا ہے۔ سیانے لوگ فرماتے ہیں جس پر رب کو رحم آ جائے اس کا کبھی اس دنیا میں دل نہیں لگنے دیتا۔ مگر ہم دنیا مانگتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ ایسے فرمایا جاتا ہے کہ اگر اس دنیا سے جن لوگوں نے اس دنیا کو ہی ترجیحات دی میں ان کو عذاب دوں گا، مگر ہم تو دنیا مانگ رہے ہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ یہی زندگی ہے، سب نے کہا سفر ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ تو ہمیں رحمت کی دعا کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ہمارے اندر مقصد حیات کیا ہے اس پر تدبر کرنا پڑے۔ یا رب تعالیٰ نے جس بندے اپنے بندوں پر رحمتیں کی ہیں ان کی زندگی کے ذرا حالات دیکھیں، کہ ان کی زندگی کے ساتھ کیا کیا گزرا ہے۔ کیا سوچ سکتے ہیں؟ مگر رب تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان کو اپنا بندہ بنایا اور بہت رحمت کی، رحم کیا ہے، مگر دنیا والوں نے ان پر رحم نہیں کیا۔ دنیا پرستوں نے جو دنیا ہی مانگتے تھے انہوں نے رحم نہیں کیا۔ اس زندگی کو آزمائش اور امتحان گاہ بنا دیا۔ تو ہمارے نزدیک رحمت اور ہے، رب کے نزدیک رحمت اور ہے۔ جن پر رحم کیا گیا ان کو رحم دل بنا دیا، صبر کرنا سکھا دیا، معاف کرنا سکھا دیا۔ جن پر رحمت ہوئی، اگر آپ بھی رب سے جب ہم رحمت مانگیں گے تو وہ آپ کا دل بھی یہاں نہیں لگنے دے گا، اس کے اندر تڑپ اگلی شروع ہو جائے گی۔ تو دوستو، رحمت ہے، بیٹیاں بھی رحمت ہیں۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ دوسری کی بیٹیوں سے لڑنا جو ہے، میری اپنی بیٹیاں بھی ہیں، اپنی بہوؤں سے لڑنا
اپنی بیٹی یاد آنی چاہیے. کہ جو میں کر رہا ہوں کل کو میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، اس کے سسرال والے کر سکتے ہیں. اگر آپ کے دل میں رحم آ گیا، جو بیگانی ہے بیٹی ہے یا بہو ہے، اگر آپ کو رحم آ گیا کہ یار میری بھی بیٹیاں ہیں، تو یقین جانے آپ پر رحمت ہو گئی. رحمت نے آپ کے دل پر رحم کرنا ہے، رحم دل بنانا ہے آپ، یہی رحمت ہے. جس دل میں ترس پیدا ہو جائے، رحم پیدا ہو جائے، اسی کو رحمت کہتے ہیں. رب تعالیٰ کے کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ اس دنیا کے ساتھ دل لگاؤ، اور رب بھی نہیں چاہتا کہ میرے بندے کا اس دنیا میں دل لگ جائے. ان کی زندگی ویسے ہی ایسے گزرتی ہے جیسے مصائب زیادہ ہے، میٹھی 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 سرور میں گزرتی ہے. ادھر دل نہیں لگتا ان کا، بلکہ روایت میں لکھا ہے کہ میرے بندوں کے تو میرے پاس آنے کو دل ترستے، ادھر سے بیزار ہوگا تو آگے جانے کو جی چاہے گا. اور سبھی اللہ کے بندوں نے یہی کہا، یہ قائد خانہ ہے، یہ آزمائش ہے، یہ زندگی. تو ذرا رحمت کی دعا سوچ سمجھ کے کرایا کریں. اپنے رب سے فضل مانگا کرو، اس میں بہت کچھ ہے. وہ رحم دل بھی بنا دے گا، رحم بھی کر دے گا. باقی یہ زندگی ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. ہم جس جگہ 25-30 سال رہتے ہیں، ہمارے جسموں میں چیزیں رچ بس جاتی ہیں، تو اسی ڈگر کو ہم سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے فضل مانگا کرو تاکہ وہ نظر کھل جائے. جس کو آپ رحمت سمجھتے ہیں، ایک اللہ کے سیانے بندے ہوئے حضرت علی کے بارے میں فرمان ہے، جنہوں نے 7 پتے بھی ابال کر کھائے اور کھجوروں پر گزارے بھی کیے، اور کیا کیا حالات پیش ہوئے. ان کے بارے میں مشہور قول لوگوں سے سنا ہے. وہ اتنے اس دنیا سے بیزار لگتے اس بات سے کہ یہ دنیا تو میرے نزدیک بھیڑ کے نزلے سے بھی بدتر ہے. حالانکہ لوگ اس کو بڑا بہادر اور شیر خدا سمجھتے ہیں. دوستو، تدبر کریں، رحمت ضرور مانگیں، رحمت کی دعا کرائیں، مگر اس کا رزلٹ ہے اگر کسی کی دعا لگ گئی یا رب نے قبول کر لی تو جو اللہ کے رحم شدہ بندے سے ان کی طرف دھیان کر لیں. یہ دنیا آپ کو اچھی نہیں لگے، یہاں سے جانے کو جی چاہے گا. یہ آزمائش ہے. یہ تو ان لوگوں کی دنیا تھی، نمرود، شداد، قارون وغیرہ، فرعون وغیرہ. وہ اس زندگی کو، اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، مال و اسباب کو ہی رحمت سمجھتے تھے. مگر رب کی رحمت اور ہے. رب جب رحم کرتا ہے تو انسان کو یہ 2-4 دن کی زندگی کا میلہ جو ہے یہاں دل نہیں لگنے دے گا. جب رب کی رحمت ہوتی ہے تو اگلی دائمی زندگی ملتی ہے.
جو تاحیات ہوتی ہے۔ دوستو اس زندگی کو کی کرنا، یہ 2-4 دن کا میلہ ہے، ختم ہو جائے گا۔ اگر رب سے رحمت مانگنی ہے، بلکہ رب سے تو مانگنا بھی کیا ہے، رب کو رب ہی مان لو، رب ہی مانگو کہ ربا تو آشنائی کروا دے۔ تو نے کہا ہوگا ہے کہ میں اپنی پہچان کے لیے بشر بنایا ہے، تو رب تعالیٰ اپنی پہچان ہی کروا دے۔ جب دل سے خلوص سے دعا کر لیں گے، ضرور کچھ نہ کچھ آشنائی دے دے گا، اور کم از کم آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، آپ کو موت کا خوف نہیں رہے گا، لا خوفن علیہم کی زد میں آ جائیں گے اور آرزو کریں گے کہ رب تعالیٰ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، اس کو آسان کر دے اور گزار دے، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ یہ سب سے بڑی رحمت ہے کہ انسان کو موت کا خوف نہ رہے، موت کو رب سے ملاقات سمجھ لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں پیدا کرے، ناممکن کچھ نہیں، اللہ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا، رب کو رحیم و کریم سمجھ لیں گے، رب ضرور رحم کرے گا۔ اگر رب کو قہار ہی سمجھیں گے، خوف زدہ رہیں گے، تو یقیناً ڈر لگے گا۔ اس کے ساتھ حب کریں۔ جتنے بھی رب کے بندوں نے عبادت کے طریقے بتائے ہیں، ان سب کا لب لباب یہی ہے تاکہ رب سے حب اللہ ہو جائے۔ ویسے تو شدیداً حب اللہ والے بھی ہیں، تو چلو حب اللہ ہی ہو جائے، کم از کم اتنا تو ہو کہ میرا دل چاہے اس کو ملنے کو۔ جیسے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو دل کی چاہت ہوتی ہے نا، وہ اگر محبت ہے تو وہ ملے بھی، جس کی 2-4 تعریفیں سنے پھر اس کو ملنے کو جی چاہتا ہے، تو جس کے لیے سب تعریفیں، کیا اس کو ملنے کو جی نہ چاہے گا؟ محبت ہو گئی تو باقاعدہ طور پہ دل ترسے گا۔ باقی خوش رہو، آباد رہو، آگے بڑھتے رہو، پوری زندگی کا سفر ہے، بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔